السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو آپ سے مخاطب، نیو یارک منہیٹن، فائنینشیل کیپٹل آف دی ورلڈ۔ ہم آپ سے آج کچھ گزارشات کرنا چاہ رہے ہیں، خاص کر ان خواتین و حضرات کے لیے جو کہ فرٹیلیٹی کے مسائل سے دچار ہیں اور جن کو ویریکوسیل ہے یا وینس لیک ہے یا دوسرے تیسرے مسائل ہیں، یا آپ کی غذائیں خالص نہیں ہیں۔ ان میں خاص کر جو چکن استعمال کیا جا رہا ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے۔ اس میں سراسر ہارمونز ہیں، اور جو برائلر چکن کو غذا دی جاتی ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں سوائے ہارمون اور ان اجزاء کے جن سے ان کی گروتھ بہت تیز کی جا سکے کچھ نہیں ہے۔ اور وہ بچیاں جن کو ہم یہ کھلا رہے ہیں، 8 سال کی عمر میں ان کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے۔ 10 سال کی بچی 15 سال کی بچی سے بھی زیادہ بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم 13 سال کی بچیوں میں فائبرائڈز دیکھ رہے ہیں، اور یہ فائبرائڈز ایک مٹر کے دانے سے لے کے ایک بڑے تربوز کے سائز کے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان غذاؤں سے فیٹ کانٹینٹ بڑھ رہا ہے، اور فیٹ کانٹینٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ایسٹروجن لیول بڑھتا ہے۔ ایسٹروجن لیول کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ فائبرائڈز بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں۔ تو آپ کا ویٹ کنٹرول آپ کی صحت سے لنک کرتا ہے۔ اسی طرح جینیٹکلی موڈیفائڈ غذائیں کھلائی جا رہی ہیں، ہر چیز کو چینج کر دیا گیا ہے، سائز بڑا ہو گیا ہے لیکن ذائقے نکل گئے ہیں۔ ایک زمانے میں منع کیا جاتا تھا کہ آپ دیسی گھی اور بٹر نہ استعمال کریں۔ لیٹسٹ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ ان کا اعتدال میں استعمال آپ کے لیے بہت اہم ہے، خاص کر وہ خواتین اور حضرات جو کہ اولاد کی خواہش کر رہے ہیں اور نہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ اپنی خاص کر غذاؤں میں سبزی کا استعمال بڑھائیں، وہ دودھ استعمال کریں جس میں ہارمونز شامل نہ ہوں، یعنی جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹیکے والا دودھ۔ بھینس کو جب تک ٹیکہ نہیں لگایا جاتا وہ دودھ نہیں دیتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اگر اس دودھ کو آپ ٹیسٹ کریں تو وہ مضر صحت ہے۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے گندم کے دانوں سے لے کے مکئی کے دانوں تک ہمارے یہ سب جینیٹکلی موڈیفائی ہو چکی ہیں۔ کوشش کریں حتی الامکان کہ آپ ولایتی کھاد کے استعمال یا جن پہ پیسٹیسائڈ یعنی کیڑے مار دوائیاں کا اسپرے کیا گیا ہو وہ سبزیاں نہ استعمال کریں۔ اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کو خوب اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 چمچ بیکنگ سوڈا میں آدھے گھنٹے کے لیے ان تمام سبزیوں کو سوک کریں، ان فروٹس کو سوک کریں، اس کے بعد آپ استعمال کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے مضر صحت ہیں اور یہ ٹاکسک ہیں۔ بہت بہت شکریہ سننے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔